الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسی محترم ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کی اس نے توفیق ہمیں دی ہے، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے میں مدد طلب کرتی ہوں کہ مولا اس مسئلے پر بات کرنے کی جو جرأت انہوں نے ہمیں دی ہے اس میں مددگار بھی رہیں۔ الہی آمین۔ آیت اللہ مامخانی، جن کا نام ہے اصل میں آیت اللہ عبداللہ مامخانی، جی، ان کے جو بابا گزرے ہیں وہ محمد حسن مامخانی ہیں۔ وہ خود بھی ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ نجف اشرف میں زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور نجف میں ہی ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، نجف اشرف میں ہی یہ پروان چڑھے، اور وہیں پر انہوں نے 5 سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنے بابا کے زیر نگرانی درس حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن کا حفظ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ 18 سال کی عمر تک آئے ہیں تو درس خارج تک پہنچ چکے تھے، ماشاء اللہ۔ اور درس خارج انہوں نے حاصل کرنے کے بعد خود اپنے گھر کو مدرسہ بنا دیا تھا۔ اگر ناظرین کے لیے آپ تھوڑے آسان الفاظ میں درس خارج بتانا چاہیں۔ درس خارج جس میں بزرگ علماء آپس میں بیٹھ کر کسی مسئلے کو لے کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو وہ درس خارج 18 سال کی عمر سے انہوں نے شروع کر دیا تھا اس میں بیٹھنا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر علم دوست تھے، علم ان کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ ہر وقت کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، اور کتابوں سے محبت کرتے تھے، کتابوں کو پڑھتے رہتے تھے۔ اور ایک بڑی لائبریری بھی انہوں نے عراق میں بنوائی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس لائبریری کو خراب کر دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیعوں کی لائبریری جلائی گئی ہے، ان میں ان کی بھی لائبریری شامل تھی۔ اور بس اتنا کہہ دیں کہ ان کی تمام بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہے، جن میں سے ایک جو بہت زیادہ مشہور ہوئی میرۃ الرشاد کتاب، اور وہی میرۃ الرشاد کتاب جو ہے ان کے وصیت نامے کو کتابی شکل دی گئی۔ اچھا، یعنی اتنا بڑا وصیت نامہ تھا کہ وہ پوری کتاب میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپنے بچوں کو جو انہوں نے وصیت کی ہے وہ وصیت اتنی طویل تھی کہ اس کو کتاب کی شکل دی گئی، اور اس کا پھر ترجمہ جب ہو کر آیا تو اس کتاب کو آئینہ اخلاق کا نام دیا گیا، اور آج ہر مدرسے میں درس اخلاق میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ان کی وصیت کی کتاب ہے جو اتنی زیادہ مقبول ہوئی اور مشہور ہوئی کہ آج ہر طالب علم اخلاق کو جب اپنے آپ سنوارنا چاہتا ہے تو ان کی کتاب میرۃ الرشاد کو پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کتاب کی سب سے پہلی وصیت کیا تھی، یا یوں کہہ لیں سب سے اہم وصیت کیا تھی؟ سب سے پہلے اگر اس کتاب میں دیکھیں تو انہوں نے اپنے فرزند کو مخاطب کر کے جو وصیت کی ہے، دعا دیتے ہیں پہلے، جی، اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اور پھر انہوں نے سب سے پہلے مرحلے پہ عقیدے کی بات کی، کیا بات ہے! اور کہا میرے لال، اصول دین کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو دلیل کے ساتھ سمجھنا، کیا بات ہے! اور اس کی دلیل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اصول دین کا عقیدہ تو تمہارے پاس ہو لیکن دلائل تمہارے پاس نہ ہو۔ کیا بات ہے! یہ سب سے پہلا ہی مرحلہ انہوں نے کتنا خوبصورت بتایا کہ عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال درست ہے، بے شک۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر اعمال کوئی اعمال کسی کام کا نہیں۔ جی، اسی لیے سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا عقیدے پر، اور کہا اصول دین میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور دلیل کے ساتھ مضبوط کرنا۔ کیا بات ہے! دوسرے مرحلے پر جو اہم انہوں نے وصیت کی وہ یہ کہ اے میرے فرزند، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، بچنا ایک ہوتا ہے ڈرنا، ٹھیک ہے، جب ڈریں گے تو ہی بچیں گے۔ بالکل۔ ہمارے استاد ہمیشہ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ گناہ کو ایسے سمجھو نا کہ وہ ایک سانپ ہے، قریب جاتے ہو اس کے نہیں جاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے ہو۔ تو ڈرنا پہلا مرحلہ ہے، بچنا دوسرا مرحلہ ہے، لہٰذا انہوں نے نہیں کہا کہ گناہوں سے بچنا۔ تو یعنی انسان جب تک کسی چیز کے خدشے سے، اس کے خطرے سے واقف نہیں ہوگا تب تک اس سے بچے گا نہیں، اس سے بچے گا نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے میرے فرزند گناہوں سے ڈرتے رہنا، ٹھیک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت اہم ایک جملہ ان کی وصیت کا، کہتے ہیں میرے بیٹے تم صحت کو غنیمت سمجھنا، کیا بات، بیماری سے پہلے،
فرصت کو غنیمت سمجھنا مصروفیت سے پہلے، قوت کو غنیمت سمجھنا کمزوری سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھنا موت سے پہلے. یہ شاید امیر المومنین کے جملے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو وصیتیں کی ہیں نا اپنے بچوں سے، ہر ایک گوشے کو کور کیا ہے انہوں نے اپنی وصیت میں، اور ہر ایک گوشہ جب انہوں نے بیان کیا تو اس کے ذیل میں انہوں نے حدیث اور روایات بھی لکھی ہے. یہ نہیں کہ بس اپنی باتیں نہیں دل سے کوئی بات. اور پھر ظاہر ہے کہ جس کے پاس اہل بیت کے جملے ہوں وہ اپنے جملے کیوں کہے گا. تو انہوں نے بہت ساری روایات کا سہارا لیتے ہوئے اپنی وصیت کو مکمل کیا، اور یہ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ایک روایت بھی نقل کی کہ تم کبھی اپنی جو وقت فرصت کے جو اوقات ہوتے ہیں تم اسے رائگاں نہیں جانے دینا، اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر تم اپنے وقت کو خرچ کرنے میں درہم و دینار سے بھی زیادہ کنجوس رہنا. یعنی درہم و دینار میں جو کنجوسی کرتے ہو خرچ کرنے کے لیے، عمر میں جب اپنی گزارنا، وقت جب گزارنا، تو اس میں اس سے بھی زیادہ تم کنجوسی اختیار کرنا، تاکہ تمہیں وقت جو ہے درجات دے سکے اور تمہارے درجات کو بلند کر سکے، آخرت کا سامان بن سکے. اور پھر انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ روز محشر سب سے زیادہ افسوس جنت والے بھی اس بات پر کریں گے کہ اے کاش ہم نے فرصت کو غنیمت سمجھا ہوتا اور آج جس درجے پر ہے اس سے بلند درجہ مل سکتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے توکل، قناعت، سخاوت، عہد وفا، انصاف و مروت، حلم، عفو، حسن اخلاق کے بارے میں ساری باتیں کی ہیں اپنے. ظاہر ہے جس کی وصیت تو پوری کتاب لکھ دی گئی، اس کو ہم آدھے گھنٹے میں کیسے کور کر لیں. تو وہ سب ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر ایک چیز کے لیے انہوں نے روایت بھی نقل کی ہے. ہم لوگ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. جی. تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے لیے انہوں نے کوئی خاص، کوئی مخصوص وصیت کی؟ ظاہر ہے ہر عالم دین جو عروج تک پہنچا ہے ان کی وہ محبت ائمہ کی محبت اور ان کے توسل کے ذریعے سے پہنچا ہے. اس لیے جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی. بے شک بے شک. اسی وجہ سے اب تک میں نے جتنے بھی علماء کی وصیت کو پڑھا ہے، ہر ایک کی وصیت میں یہ ایک جملہ ضرور مجھے ملا ہے کہ اہل بیت سے توسل کرنا، اہل بیت سے توسل کرنا. ان کے توسل کے بنا تم عروج نہیں پا سکو گے، ان کی مدد کے بنا تم کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. جب ان کے وسیلے سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو خداوند کریم انہیں ضرور عطا کرتا ہے. لہٰذا یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے فرزند، اب ان کی وصیت کے جملے ہیں، اے میرے فرزند رسول اور آل رسول سے توسل اختیار کرو، کیونکہ میں نے تمام جتنے بھی اب تک روایات کو دیکھا ہے، ابھی اسی وصیت کے جملے ہیں، جتنے بھی میں نے روایات کو دیکھا ہے اس سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اگر انبیاء سے بھی ترک اولا ہوا تو پھر ان کے وسیلے سے ہی ان کو معافی ملی. اور پھر انہوں نے ذکر کیا حضرت آدم کا کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم نے ان کے انوار کو دیکھا اور سوال کیا پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا حضرت آدم کو، آدم یہ وہ ہے جو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں. جب مشکل آ جائے ان سے توسل کرنا، ان کے وسیلے سے مانگنا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ان کے وسیلے سے مجھ تک پہنچے گا میں اس کو کبھی رد نہیں کروں گا اور ان کی حاجات کو قبول کروں گا. یہ ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بڑی شدت کے ساتھ کہ اے میرے فرزند وصیت کرتا ہوں کہ عزائے حسین کو کبھی ترک نہ کرنا. روزانہ، وہ نہیں کہہ رہے محرم میں، فرماتے ہیں اپنے بچوں سے کہ روزانہ کچھ مقدار میں مجلس امام حسین بپا کرنا. سب کو نہ بلا سکو، گھر والوں کو جمع کر کے مصائب حسین پڑھ کے گریہ کرنا، اور یہ ترک نہ ہو، روزانہ ہو یہ. اس کے بعد انہوں نے کہا میں وصیت کر رہا ہوں اے میرے فرزند کہ تم ہر مہینے زیارت حسین کو جانا. اللہ اکبر.
اگر ہر مہینے نہ جا سکو، سال میں 7 جگہ ایسی ہے، 7 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں تمہیں امام حسین کے در پر ہونا چاہیے. وہ 7 جگہ کہا: شب عاشور، روز عاشور، 40، اس کے بعد اول رجب، پھر 15 رجب، پھر 15 شعبان، اور شب عید الفطر، اور اس کے بعد کا روز عرفہ. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم بھی ان میں سے ہو سکیں. الہی آمین. اور پھر کہا کہ اگر ان 7 ایام میں تم کربلا نہ جا سکو تو سال میں ایک بار جانا. سبحان اللہ. اور اگر سال میں ایک بار بھی نہ جا سکے تو زندگی میں ایک بار جانا. بالکل، کہ کربلا کی زیارت تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بے شک. یہ اہل بیت کے لیے اتنی زیادہ پر اثر کہہ سکتے ہیں آپ کو، یا پرکشش کہہ سکتے ہیں، وصیت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد زمانے والوں کو بھی جواب دینے کا جی چاہتا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ بار بار کربلا جا کے کیا کرو گے. اتنے بزرگ علماء ہیں، یہ اپنے بچوں سے بار بار کہہ رہے ہیں ہر مہینے جاؤ، سال میں 7 مرتبہ جاؤ، نہیں تو 1 مرتبہ تو جانا ہی ہے. انہوں نے اہمیت بتائی ہے مجلس امام حسین کی، زیارت امام حسین کی، اور توسل اہل بیت کی. جی. اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ سرمایہ حیات میرا یوں تو کچھ نہیں، لیکن غم حسین سے میں فیضیاب ہوں. بے شک، کہ جس کے پاس غم حسین ہے اس کو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یقین جانے یہ اہل بیت کی محبت سر چشمہ ہے ہر اچھائی کا. بے شک. کہ ان کی وصیت میں اگر اہل بیت کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی زندگی کا کامیاب ہونے کے لیے کافی تھا. خواہر اتنے بزرگ عالم دین، اتنے گراں قدر عالم دین، تو یقیناً انہوں نے جہاں ہر چیز کی وصیت کی ہے، جہاں ہر چیز پر زور دیا ہے، علم پر بھی انہوں نے زور ضرور دیا ہوگا. علم کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے کے اعتبار سے انہوں نے کیا اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو وصیت کی؟ جی بالکل، علم کے سلسلے سے بھی انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، اور اس طرح سے فرماتے ہیں، کہا کہ اے میرے فرزند، میں تمہیں علم دین کی سفارش کرتا ہوں کہ اسے ضرور حاصل کرنا، اس لیے کہ علم دین ہی واجبات کے ادا کرنے اور حرام سے بچنے کا مرکز ہے. بے شک. علم دین کے ذریعے سے ہی واجب اور حرام میں پہچان ہوتی ہے، فرق واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات انہوں نے کہی. اور اس کے بعد بہت ساری علم کی فضیلت کے سلسلے سے جو احادیث آئی ہیں انہوں نے بیان کی اپنے وصیت نامے میں. میں صرف ایک فضیلت جو انہوں نے بیان کی ہے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جسے ابو بصیر نے نقل کیا ہے امام صادق سے، اور امام صادق نے نقل کیا امیر المؤمنین سے. فرماتے ہیں آقا امیر المؤمنین کہ یاد رکھنا کہ علم کے بہت فضائل ہیں. بے شک. اور اب جو فضیلتیں بتائی مولا نے، فرمایا علم کا سر تواضع ہے، اس کی آنکھیں حسد سے بیزاری ہے. کیا بات ہے. اس کا کان فہم ہے. کیا بہترین حدیث. علم کا کان فہم ہے. اس کی زبان صداقت ہے. سبحان. اس کا قلب حسن نیت ہے. ہے. پھر کہا علم کا پیر زیارات علماء ہے. کیا بات. پھر کہا کہ اس کا اسلحہ ادب ہے. اس کی تلوار رضائے الہی ہے. اور اس کا ذخیرہ گناہوں سے اجتناب ہے. کہ رسول اللہ نے ایک مقام پر اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے فرمایا، اے ایمان لانے والو، ایمان کا بہترین وزیر علم ہے. سبحان اللہ. علم کا بہترین وزیر حلم ہے. واہ. حلم کا بہترین وزیر نرمی ہے. اور نرمی کا بہترین وزیر صبر ہے. یعنی صبر آئے گا تو نرمی آئے گی، نرمی آئے گی تو پھر حلم آئے گا، اور علم آئے گا تب حلم آئے گا. یہ اس طرح سے انہوں نے فضیلتیں بیان کی. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو، ائمہ کی حدیث ہے، اس میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے قلب کو علم دین سے بھر دیتا ہے. لہٰذا علم دین ضرور حاصل کرنا. اور پھر فرمایا، امیر المؤمنین نے عرض کیا ہے، 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے. ایک طالب دنیا، دوسرا طالب علم. یہ ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں. جیسے آیت اللہ سستانی کے سلسلے سے
ہمارے استاد بتاتے تھے کہ جیسے ہی کوئی نئی کتاب آتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے، اور جب ایک بار وہ مریض ہوئے، بیمار ہوئے، اور انہوں نے کتابیں منگوائیں کہ مجھے پڑھنے کے لیے دو، تو جتنی بھی جدید کتابیں تھیں، نئی کتابیں، سب ان کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، تو انہوں نے کہا یہ ساری میں پڑھ چکا ہوں، اللہ اکبر، یہ سب کچھ میں پڑھ چکا کیا ہوں۔ بات، یعنی طالب علم جو ہوتا ہے نا، وہ عمر کی آخری مزہ ہے، ایک ذائقہ ہے علم بے کا، شک جس بے کو مل شک گیا پھر وہ اور پھر چاہتا ہے اور اور چاہتا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ لہٰذا یہ اپنے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں کہ علم دین ضرور حاصل کرنا، کہ یہ تمہیں آخرت میں کامیابی عطا کر اور دے پھر گا۔ ہم اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے پاس شہر علم ہے، ہمارے پاس در شہر علم بے ہے، شک بے اور شک۔ اگر ہم علم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں تو پھر افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیں یہاں اگر بریکٹ میں آپ کی خدمت میں یہ بات جی عرض کروں کہ خود امیر المؤمنین نے علم سے اتنی محبت کی کہ اپنے دشمنوں کو بھی جاہل دیکھنا پسند نہیں کیا، بالکل لوگوں کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بالکل، یہ جملہ کس وجہ سے کہا جا رہا تھا؟ کیا مولا کوئی ان رشوت کی دی گئی تھی، زیادتی نہیں یاد تھی، یا مولا کو کوئی رشوت دی گئی تھی، پیسے دیے گئے تھے؟ معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے جی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کیا کیا تھا مولا نے؟ اسے نہیں آتا تھا، مولا نے بتا دیا تھا، واہ، علم میں اس کی مدد کی تھی، کیا اور یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرا دشمن ہے میں علم میں مدد نہیں کروں گا۔ دشمنوں کو بھی جاہل دیکھنا امیر المؤمنین نے گوارا برداشت نہیں تھا، نہیں جی کیا، اور اس کی بھی مدد کی۔ لہٰذا ہم سب کی توجہ علم پر رہے، اور اللہ ہمیں ایسا علم دے جس کے ساتھ ہم عمل پیرا ہو سکے انشاءاللہ، علم کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق بالکل، ملے۔ بغیر عمل کے علم بے شک شاید کسی رائے فائدے گاہ کا نہیں ہے، رائے گاہ ہے۔ خیر کوئی وظیفہ اس وصیت نامے میں آیت اللہ مامقانی نے بیان کیا ہو جس سے ہمارے ناظرین کچھ استفادہ حاصل کر سکیں؟ ہر علماء کی وصیت میں کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کے لیے وظیفے ملتے ہیں۔ جی انہوں نے جو اپنے بچوں سے وصیت کے طور پر کہا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان چیزوں کو پڑھنا، اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے یاد الہی، ذکر الہی۔ جی فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، یاد خدا کو اپنی زندگی بنا لو، اور کبھی اپنے دل سے یاد خدا کو نکالنا نہیں۔ اگر یاد خدا دل میں رہی تو شیطان ہلاک ہو جائے گا، وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، اور اللہ کی قدرت کو تم حاصل کر سکو گے۔ اور فرمایا اے میرے فرزند، جانتے ہو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنا لیا؟ اس لیے کیونکہ حضرت ابراہیم بہت زیادہ ذکر الہی کیا کرتے تھے، زبان تھک جائے تو دل سے ذکر کرتے رہو، مگر وہ ذکر کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ روزانہ صبح کے وقت استغفار کرنا، اور 100 مرتبہ اس طرح سے کہنا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ جب 100 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے تو پھر 10 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور فرمایا اے میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ قرآن کا چاہے کچھ حصہ ہی صحیح مگر روزانہ ضرور پڑھنا، اور اگر قرآن بیٹھ کر پڑھنے کی تمہیں فرصت نہ ملے تو روزانہ 3 مرتبہ توحید کی تلاوت کر لینا کہ تمہیں پورے قرآن پڑھنے کا اجر روزانہ ملتا رہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بات، اور پھر انہوں نے آخر میں اپنے بچوں سے وصیت کی اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ تسبیح حضرت زہرا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ہر مصیبت میں تمہارا ساتھ دینے والی تسبیح ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ اے میرے فرزند، اگر چاہتے ہو کہ شیطان تم سے دور بھاگتا رہے، کبھی تمہارے قریب نہ آئے، تو ہمیشہ اپنی زبان سے پر جاری رکھنا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ ہمیشہ دہراتے رہنا جب بھی یاد آئے، اور شیطان تم سے اس طرح سے دور رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ہمیں لگے گا کہ کتنی جرنل باتیں ہیں، لیکن ایک بزرگ عالم دین نے اگر ایسی وصیت کی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، بالکل، جس کو ہم ابھی شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جب یہ ہماری زندگی کی روٹین بن جائے تو شاید ہمیں اس کے اثرات خود دکھائی دیں گے۔ بالکل، جزاک اللہ خواہر، نہ صرف یہ کہ اس وصیت سے ہمارے ناظرین استفادہ حاصل کریں گے، بلکہ میں پرسنلی کہوں کہ مجھے خود بہت کچھ پتہ چلا ہے، اور اللہ توفیق دے کہ نہ صرف ان باتوں کو ہم سن سکیں، ان کی واہ واہی کر سکیں، بلکہ ان کی غیرہ قدری کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا۔